ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی یو ایس ایڈ کی بندش سے پاکستان میں صحت سمیت کون سے اہم شعبے متاثر ہوں گے؟ دنیا بھر کے بہت سے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی فرسٹ پالیسی سے متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس پالیسی کے تحت امریکہ نے یو ایس ایڈ کے تحت دنیا بھر میں چلنے والے پروگرامز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان کو اس ضمن میں ملنے والی غیر ملکی امداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، تاہم اس کے باوجود یو ایس ایڈ اب بھی پاکستان میں صحت، انسانی امداد، جمہوریت اور گورننس جیسے مختلف شعبوں میں چلنے والے کچھ اہم منصوبوں کی مالی اعانت کر رہا تھا۔ تاہم اب اچانک کام رکنے کے حکم کی وجہ سے یہ اہم منصوبے اور ان کا مستقبل خطرے میں ہے۔ امریکہ کی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2024 کے لیے پاکستان کو یو ایس ایڈ کے تحت مجموعی طور پر لگ بھگ $21 کروڑ موصول ہوئے، جن کے ذریعے بہت سے منصوبے یا تو جاری تھے یا حال ہی میں ان کا آغاز ہوا تھا، اور رواں سال یعنی 2025 میں مختلف مراحل میں ان منصوبوں کے تحت فنڈز ملنے کی توقع تھی۔ تاہم 25 جنوری کو ٹرمپ کی جانب سے صدارتی عہدے کا حلف اٹھاتے ہی یو ایس ایڈ 11 کے متنازع ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ کا ہدف بنا اور صدر کی جانب سے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تمام امریکہ کی جانب سے دوسرے ممالک کو دیے جانے والی امداد کو 90 دن کے لیے روک دیا گیا۔ ان فیصلوں کے بعد پاکستان میں 25 جنوری کو یو ایس ایڈ کے منصوبوں سے منسلک اسٹاف کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا اور آئندہ دنوں میں ان کے معاہدے بھی ختم کر دیے گئے۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ متاثر ہونے والے اہم پروگرام کون سے ہیں؟ ٹی بی پروگرام۔ پاکستان میں تھپدق یعنی ٹی بی سے سالانہ 6 لاکھ افراد متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان ٹی بی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے اور سالانہ اس بیماری سے تقریباً 6 لاکھ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس بیماری پر قابو پانے کے لیے سب سے بڑی مدد یو ایس ایڈ کی طرف سے آ رہی تھی۔ $8.60 کروڑ مالیت کے منصوبے ہیلتھ سسٹمز اینڈ سروس ڈیلیوری کے ذریعے یو ایس ایڈ پاکستان کی قومی اور صوبائی حکومتوں کو ٹی بی پر قابو پانے، تشخیص اور علاج تک رسائی میں اضافے میں مدد فراہم کر رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یو ایس ایڈ کے بند ہونے سے پاکستان کی پہلے ہی خطرت آبادی مزید خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگرچہ یو ایس ایڈ پاکستان میں ٹی بی کے کنٹرول اور دیکھ بھال کے پروگراموں کا واحد ادارہ نہیں تھا، لیکن یہ متعدی بیماریوں کی نشاندہی، روک تھام اور رد عمل کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں حکومت پاکستان کو اہم مدد فراہم کر رہا تھا۔ تاہم اس شعبے میں کام کرنے والے ماہرین کے مطابق فنڈز منجمد ہونے کے باوجود وہ پر امید ہیں کہ ٹی بی، ایچ آئی وی اور ملیریا جیسے ضروری صحت سے متعلق پروگراموں کے لیے امداد بحال کر دی جائے گی۔ تاہم ان کے مطابق جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک غیر یقینی کی صورتحال جاری رہے گی۔ پاکستان میں ان منصوبوں سے منسلک تمام سینئر اسٹاف کو انتظامی چھٹیوں پر بھیج دیا گیا اور مقامی اسٹاف کو پتہ کہ اس ضمن میں ان کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ یو ایس ایڈ پاکستان کی قومی اور صوبائی حکومتوں کو ٹی بی پر قابو پانے، تشخیص اور علاج تک رسائی میں اضافے میں مدد فراہم کر رہا تھا۔ لیکن سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کے مطابق پاکستان
یو ایس ایڈ کے ٹی بی کنٹرول پروگرام سے فائدہ اٹھانے والی سر فہرست ممالک میں شامل ہے، جہاں تقریباً 29,698 زندگیاں بچائی گئیں اور 83,413 ویکسینز فراہم کی گئیں۔ بی بی سی نے سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا سے آنے والے چیلنجز کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے زیادہ تر فنڈز انسانی وسائل، طبی سامان اور تشخیصی آلات کے لیے مختص کیے گئے تھے، اور اب ٹی بی اور ایچ آئی وی کے لیے اضافی ڈومیسٹک فنڈنگ حاصل کرنے سے محکمہ صحت پر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا۔ ان کے مطابق صحت کی سہولیات کے سیکٹر میں کافی افرادی قوت میسر تھی، اور حکومت انہیں کانٹریکٹ ملازمت کے ذریعے برقرار رکھنے اور ضروری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک کمیونٹی ورکر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس پروگرام کے ذریعے غریب پاکستانیوں کو پہلی بار ٹی بی سے بچاؤ کی ادویات تک رسائی حاصل ہوئی، جس سے بیماریوں کے پھیلاؤ کو کافی حد تک روکنے میں مدد ملی۔ وہ پروگرام جو این جی اوز کے ذریعے چلائے جا رہے تھے۔ یو ایس ایڈ کی جانب سے قابل ذکر فنڈنگ سے چلنے والے ایک اور شعبے ڈیموکریٹک اینڈ اکاؤنٹیبل گورننس تھا، جس میں پاکستان میں قیام امن اور انتخابی اور قانون سازی کے عمل کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد پروگرام شامل تھے، جو مختلف غیر سرکاری اداروں اور این جی اوز کے ذریعے چلائے جا رہے تھے۔ اکاؤنٹیبلٹی لیب پاکستان کی جانب سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق ان میں سے تقریباً 25% ادارے خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ فنڈنگ بند ہونے سے مستحق اور تنازعات سے دوچار علاقے زیادہ متاثر ہوں گے۔ اس سروے میں حصہ لینے والے 81% جواب دہندگان غیر سرکاری تنظیموں یعنی این جی اوز کی نمائندگی کرتے ہیں۔